بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم ماہانہ درس حدیث شریف کی مبارک محفل ہے اور یہ ماہانہ درس حدیث کی محفل بعد لیلۃ المیلاد کے پرکیف اور بابرکت لمحات میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج کی رات شب ولادت ہے، اسے 12ویں شب کہتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس رات کو لیلۃ المیلاد کا نام دیا ہے۔ لیلۃ المیلاد یہ حضور کی پیدائش، حضور کی ولادت، آپ کے میلاد کی رات ہے۔ اس رات کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، شب میلاد یہ شب قدر سے افضل ہے۔ لیلۃ المیلاد عربی میں ہے اور شب قدر اور شب میلاد کی فارسی زبان میں۔ لیلۃ المیلاد شب میلاد یہ افضل ہے لیلۃ القدر سے اور شب قدر سے۔ اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ شیخ محقق فرماتے ہیں اس لیے فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر کو قرآن نازل ہوا، اور شب میلاد اور لیلۃ المیلاد میں قرآن والا ہے۔ اور فضیلت کی اور افضلیت کی وجہ یہ ہے شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن نازل کہاں ہوا؟ قرآن مجید کی 2 آیتوں سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے استدلال کیا ہے اور یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اس رات کی 12ویں شب کی فضیلت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن سے جب پوچھا تو قرآن کو جواب دیتا ہے شب میلاد اس لیے افضل ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام پر۔
نزل علی محمد، یہ قرآن نے محبوب کریم علیہ السلام پر نازل کیا. اور پھر قرآن مجید کتنی وضاحت فرماتا ہے. پہلے فرمایا کہ قرآن اس ہستی پاک پر نازل کیا، ان کا اسم گرامی محمد ہے. سبحان اللہ. دوسری آیت میں اس حکمت کے ساتھ وضاحت کی. اللہ کریم نے فرمایا نزل علی قلبک. قرآن کی دوسرے مقام پر آیت کریمہ نے فرمایا نزل علی قلبک، کہ محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا. سبحان اللہ. حضور کے جسد مبارک کا وہ حصہ جسے قلب مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے دل مصطفیٰ کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے دل انور پر قرآن اترا ہے. سارے علوم قرآن میں ہیں. تبیان لکل شیء، خود قرآن فرماتا ہے کہ یہ ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. اور قرآن کہاں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے دل انور. سارے علوم، سارا بیان اور تبیان یہ قرآن میں ہے. اور قرآن کہاں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے دل انور میں، دل اطہر میں، دل اقدس میں، قلب مطہر میں قرآن ہے. لہذا اس رات میں قرآن آیا وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس رات میں قرآن والا آیا اسے لیلۃ المیلاد کہتے ہیں. فضیلت اس رات کی اس لیے زیادہ ہے کہ قرآن میں اتارا گیا. لہذا یہ فضیلت کی وجہ ہے کہ لیلۃ المیلاد میں قرآن والا آیا اور لیلۃ القدر میں قرآن آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. لہذا یہ رات بڑی ہی بعظمت رات ہے، لیلۃ المیلاد. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، ہمارے نزدیک وہ اہل اللہ میں سے ہیں، صوفیہ کرام میں سے ہیں. ہم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، انہیں صوفیاء میں شمار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں لکھا ہے کہ شب ولادت، جس رات میں اور آپ جامع مسجد گلزار حبیب میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خاص رات میں اپنے آقا کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے میں اس رات مکہ شریف میں تھا، اور وہ مکان جس میں حضور کی پیدائش ہوئی اسے بیت آمنہ کہتے ہیں. بیت، یہ وہ گھر ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی. تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے ہیں میں اس مکان کی زیارت کرنے گیا کہ وہ مکان میں دیکھ آؤں، اس کی زیارت کر لوں. وہ کتنی بابرکت جگہ ہوگی جہاں اللہ کے محبوب رحمت للعالمین پیدا ہوئے.
تو میں اس مکان کی، اس گھر کی زیارت کے لیے جب گیا تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں حضور کے میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تو اس میلاد شریف کی محفل میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس محفل پر آسمانوں سے انوار و تجلیات برستے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، انوار و تجلیات برس رہے ہیں، اور میں نے اس محفل میں بیٹھ کر بڑا ہی کیف اور بڑا ہی سرور حاصل کیا۔ یہ شب ولادت کی محفل کی وہ برکتیں ہیں جو علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے۔ خوش نصیب لوگ اس رات چراغاں کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وہ محبوب اس رات تشریف لائے جن کی خاطر بے نیاز رب نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ پوری کائنات بے نیاز رب نے اسی محبوب کی خاطر بنائی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ کلام تو ان کا بہت طویل ہے، میں اس میں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، چونکہ ساری کائنات حضور کی خاطر بنائی گئی، آسمان بھی اور زمین بھی، دنیا حضور کی خاطر بنائی گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا تو اپنے محبوب کی خاطر کیا۔ یہ تین حدیث قدسی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب آپ کو اگر بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ اور تیسری حدیث قدسی ہے لولاک لما اظہرت الربوبیت، یہ مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی نے ان تینوں عنوانات کو، جو حدیث قدسی کے تین عنوان ہیں، تینوں کو نقل فرمایا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیت، آپ اگر نہ ہوتے، آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ساری کائنات چونکہ حدیث قدسی بتاتی ہے کہ حضور کی خاطر بنائی، تو اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا، افلاک آسمانوں کو کہتے ہیں، فلک کی جمع ہے افلاک، فلک کا معنی ہے ایک آسمان، افلاک کا معنی ہے 7 آسمان۔ خیمہ، یہ جب شادیاں ہوتی تھیں، شادی حال نہیں ہوتے تھے تو آپ وہ تمبو وغیرہ لگاتے تھے نا، اسے خیمہ کہتے ہیں کہ آپ تمبو لگاتے ہیں اوپر، پھر کناتیں لگا کے پورا ایک حال بنا لیا جاتا تھا جہاں بارات بیٹھتی تھی، جہاں ولیمہ ہوتا تھا۔ اقبال جو 7 آسمان ہیں انہیں خیمے سے تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا، یہ جو آسمانوں کا چھت ہے خیمہ ہے، سائبان ہے۔ چلو خیمے کا معنی سائبان تصور کریں۔ یہ جو آسمان تنا ہوا ہے تمبو، اور 7 آسمان جو ہیں خیمہ ہے، سائبان ہے۔ خیمہ افلاک کا، استادہ کا معنی ہے کھڑا ہونا، کھڑا ہوا، بغیر ستون کے جب سائبان لگاتے ہیں تو نیچے بانس کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہاں تو کوئی بانس نہیں، کوئی پلر نہیں ہے کہ جن پہ آسمان کھڑا ہے،
پلر رب نے نہیں بنائے. کیوں نہیں بنائے؟ فرمایا اس لیے کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے کہ یہ حضور کے وجود مسعود، حضور کے وجود اقدس، حضور کے جسم اطہر کی یہ برکت ہے، اور حضور کے نام پاک کی یہ برکت ہے کہ بغیر ستون کے آسمان کا سائبان اللہ نے کھڑا کیا ہے. یہی اس شعر میں فرمایا کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کی روشنی، یہ پھولوں کی مہک، یہ چڑیوں کی چہک، یہ دریاؤں کی روانی، یہ ستاروں کی جگمگاہٹ، یہ پوری کائنات میں جو تمہیں رنگینیاں نظر آتی ہیں اور بہاریں نظر آتی ہیں، لہلہاتے ہوئے کھیت تمہیں نظر آتے ہیں، باغات نظر آتے ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے باغ تمہیں نظر آتے ہیں. سیب کا باغ دیکھیں، موسمی کا باغ دیکھیں، کینو کا باغ دیکھیں، فروٹر کے باغ دیکھیں. الغرض جتنی بھی اجناس ہیں، امرودوں کے باغ دیکھ لیں. یہ جتنی بھی رنگینیاں ہیں کائنات میں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. اقبال نے ایک اشارے میں ساری بات سمجھا دی کہ یہ سب بہاریں آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. یہ سب بہاریں آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو حرکت قلب، دل کی حرکت، آدمی کی نبض لوگ دیکھتے ہیں. جس کے متعلق بیمار آدمی ہو نا، وہ بولے نہ، اس کا جسم حرکت نہ کرے، تو طبیب اس کی نبض دیکھتے ہیں، نبض چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. اگر نبض چل رہی ہے تو ڈاکٹر اور جو حکیم چیک کرنے آئے گا کہتا ہے نہ گھبراؤ، نبض ٹھیک چل رہی ہے. اقبال کہتے ہیں کائنات کی جو نبض چل رہی ہے نا، کائنات کی جو نبض چل رہی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکت ہے. یہ حضور کے وجود اقدس کی برکت ہے، حضور کے نام پاک کی برکت ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. تو حضور جب نہ تھے تو کائنات میں کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا. کائنات میں کوئی شے نہ تھی، کوئی چیز نہ تھی، صرف خدا کی ذات تھی. اور اللہ نے پوری کائنات جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے اس چیز کو تخلیق کیا جسے تمام سیرت کی کتابوں میں بھی اور قرآن مجید میں چھٹے پارے میں بھی اسے نور کہا گیا. چھٹے پارے میں قرآن میں اسے نور کہا گیا. قد جاءکم من اللہ نور، کہ پوری کائنات سے پہلے حضور کا نور بنایا گیا، نور محمدیہ کی تخلیق کی گئی. آج سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، اور سائنسدانوں کی جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس پر علماء نے بڑی ریسرچ کی کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، آغاز کیسے ہوا. سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کی ابتدا لائٹ سے ہوئی. کائنات کی ابتدا لائٹ سے ہوئی. لائٹ کو اردو میں روشنی کہتے ہیں اور عربی میں اسے نور کہتے ہیں.
تو کائنات کی ابتدا سائنسدانوں کی نزدیک لائٹ سے ہوئی، لائٹ سے۔ میں نے کہا سائنسدان آج ریسرچ کر رہا ہے کہ کائنات کی ابتدا روشنی سے ہوئی، نور سے ہوئی، لائٹ سے ہوئی۔ آئیے پھر میں اور آپ ہم غور کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا نور سے ہوئی، لائٹ سے ہوئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا نور ہے جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اس سوال کا جواب دو حدیثیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ذرا مختصر ہے، وہ میں پہلے بیان کرتا ہوں تاکہ پھر دوسری حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق علی الاطلاق، یہ اتنے پائے کی شخصیت ہیں۔ بعض لوگ علماء سے خواہ مخواہ عداوت رکھتے ہیں، چڑھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ کچھ ایسے وجود ہوتے ہیں جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اتنے پائے کے محدث ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں کہ انہیں لقب کیا ملا ہے؟ تمام عرب و عجم کے علماء نے، ان کی دور کے، ان کے ہم پلہ علماء نے انہیں خطاب دیا ہے برکت المصطفیٰ فی الہند، کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی برکتوں کو دیکھنا ہے تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے وجود کو دیکھ لے۔ یعنی ان کا جسم اتنی برکت والا ہے کہ اسے برکت المصطفیٰ فی الہند کہا گیا، کہ مدینے والے آقا کریم کی برکتوں کو اگر کسی نے مجسم دیکھنا ہے تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لے۔ اتنے پائے کے محدث ہیں، اور یہ حضور کی بارگاہ کے حضوری ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی بارگاہ کے حضوری ہیں۔ آپ نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوت میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ، یہ پوری حدیث اول ما خلق اللہ نوری، میں اسے دو حصوں میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اول ما خلق اللہ کا معنی ہے سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا۔ خالق کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اولو سب سے پہلے، سب سے اول، سب سے پہلے۔ ما کا معنی ہے جو، ما کا معنی ہے اولو ما خلق اللہ، خلق اللہ کا معنی ہے اللہ نے بنایا۔ اب معنی یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز بنائی، جو شے بنائی، جو کچھ بنایا، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جو کچھ بنایا، جو چیز بنائی، نبی پاک نے فرمایا نوری، وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے۔ یہ حدیث شریف مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمائی، اور اسے آپ نے حدیث کا کون سا درجہ بیان فرمایا؟ حدیث کے درجے ہیں، کوئی حدیث حسن ہے، لیکن یہ سب سے اعلیٰ درجہ کی حدیث جو ہوتی ہے اسے حدیث صحیح کہتے ہیں۔ اس کا یہ دوسرا معنی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ معنی نہیں۔ صحیح کا معنی ہے کہ صحت کے اعتبار سے، جس طرح ایک آدمی اچھی بھلی صحت والا ہونا تو اس کے کہتے ہیں یار وہ صحت مند ہے۔ صحت مند کا معنی ہے کہ اسے کوئی پرابلم، کوئی عارضہ نہیں ہے، صحت مند ہے۔ تو حدیث صحیح کا جب لفظ بولا جائے گا تو دوسرا معنی نہیں ہے کہ ایک غلط ہے ایک حدیث صحیح ہے، یہ نہیں معنی۔ یا معنی ہے کہ یہ حدیث اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ کسی اعتبار سے بھی اسے کسوٹی کے پرکھ کے دیکھیں گے، ہر اعتبار سے وہ صحیح حدیث ہے، اس پر کوئی کلام نہیں، اس پر کوئی جرح نہیں، اس پر کسی نے آج تک کوئی بات نہیں کی، وہ درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز بنائی وہ میرا نور ہے، نبی پاک۔
اب دوسری حدیث شریف بڑے غور سے سنیے. میں جب بھی دوسرے مسلک اور عقیدوں کا ریفرنس اور حوالہ دیتا ہوں صرف اپنے مضمون کی تقویت کے لیے، ورنہ تنقید آج تک نہ میرا مشن رہا ہے نہ مقصد رہا ہے. میرا مطلوب یہ ہوتا ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی پائے کی بات ہے کہ اس پر دیوبند کے اکابر علماء بھی اختلاف نہیں کرتے، اور یہ اتنی پکی پیڈی بات ہے کہ اہل حدیث کے اکابر علماء بھی اس پہ اختلاف نہیں کرتے. اس لیے میں صرف وہ بات بیان کرتا ہوں کہ ان کے مسلک کے جو بڑے مجدد اور اکابر علماء ہیں وہ بھی اس کی حمایت میں ہیں. صرف حمایت میں نہیں بلکہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر اسے بطور حوالہ نقل کیا ہے، کوڈ کیا ہے. میری تو ساری عمر ہو گئی حدیث بیان کرتے ہوئے. چونکہ آج موضوع سے متعلق ہے، پھر آپ اندازہ کریں. ایک تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اسے حدیث صحیح کہا، اور یہ جو دوسری حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں. کوئی ان کے محلے کی مسجد کے امام یا خطیب نہیں ہیں بلکہ مجدد ہیں. دیوبندیوں کے مکاتب فکر، دیوبند مکتبہ فکر مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے نشر الطیب. طیب خوشبو کو کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں، حضور کی عظمت پہ انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں. اس کا جو پہلا چیپٹر ہے نا، پہلا باب، اس کا عنوان ذرا غور سے سنیں. بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. یہ کتاب وہ نہیں ہے کہ جو نایاب ہو. کچھ کتابیں نایاب ہیں وہ نہیں ملتی، یہ تو عام ملتی ہے. نشر الطیب، اس کا پہلا چیپٹر ہے نور محمدی کے بیان میں. نور محمدی کے بیان میں اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ جو آپ کو سنانے والا ہوں. یہ غیر مقلد ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں غیر مقلد. یہ کسی امام کے مقلد نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 4 امام ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، اس لیے یہ غیر مقلد ہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. چلو ہم وہی نام لے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں. ان کے مجدد، یعنی اہل حدیثوں کے مجدد، کوئی ان کی کسی محلے کا یا وارڈ نمبر 1 2 کا کوئی امام نہیں ہے، بلکہ مجدد ہیں. اور وہ نواب بھی تھے، اپنی ریاست کے نواب بھی تھے. ان کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی. یہ بھوپال ریاست انڈیا میں ہے، اس کے وہ نواب بھی تھے اور عالم بھی تھے اہل حدیثوں کے. ان کی کتاب ہے جو صرف میلاد النبی کے موضوع پہ لکھی گئی. جو لوگ اپنا مسلک، اپنا دین سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، ایڈی پیڈی پکی گل ہے کہ اسے آج اپنے دل پہ لکھ لو. یہ پوری کتاب کس ٹاپک پہ ہے، کس موضوع پہ ہے؟ یہ حضور کے میلاد شریف پہ ہے. میں نے کئی مرتبہ، میری میٹنگ میں اہل حدیث علماء سے، ڈی سی کی میٹنگ میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی بات پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ پوچھئے. میں نے کہا کہ آپ کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی. انہوں نے پوری کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے، وہ لکھی ہی حضور کے میلاد پہ ہے. پوری کتاب حضور کے میلاد پہ. میں نے کئی دوستوں کو وہ کتاب خرید کر دی اور بہت سے لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوا. جو پڑھے لکھے اہل حدیث ہیں نا، پڑھے لکھے، وہ سب اس بات کو تسلیم کر گئے اور مان گئے، کیونکہ ان کے مجدد کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ. مولد کا معنی ہے میلاد،
خیر البریہ نبی کریم علیہ السلام کا لقب مبارک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بندیوں کے مجدد نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے نشر الطیب، خوشبوؤں کو بکھیرنے والی، خوشبوؤں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں نبی پاک کا ذکر ہو جائے وہاں رحمت کی خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں۔ اور جو اہل حدیثوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام بھی یہی الشمامۃ العنبریہ۔ آپ عطر والے کے پاس جائیں، کہتے ہیں مجھے عنبر دو، عنبر کہتے نہیں، کون سا عطر لینا ہے؟ کہے گا عنبر، عنبر ہے آپ کے پاس اعلیٰ قسم کا عنبر، کہے گا 1 نمبر لینا ہے 2 نمبر لینا ہے۔ اور ایک عطر ہے اس کا نام ہے شمامہ، اور ایک عطر ہے اس کا نام ہے شمامۃ العنبر۔ بہترین خوشبو ہے، کسی عطار سے آپ یہ تجربہ کریں، الشمامۃ العنبریہ۔ اہل حدیثوں کے مجدد نے لکھا ہے کہ میں نے جو نبی پاک کے میلاد پہ کتاب لکھی ہے نا، یہ ایسے سمجھیں جیسے الشمامۃ العنبر ہے۔ عطر شمامت العنبر لے آؤ نا، 2-4 نمازیوں کو لگا دو، باقیوں کو لگانے کی ضرورت نہیں، پوری مسجد مہکے گی۔ بات بڑی پیاری ہے، مگر آپ اور طرح کے مزاج کی تقریریں سنتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں۔ سنیں، ہر ایک کا حق ہے، وہ کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کو آپ کریں 100 بار، لیکن میرا جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دونوں کتابوں کا ذرا موازنہ کریں۔ دونوں کا معنی یہ ہے کہ جہاں مدینے والے آقا جن کا کلمہ پڑا ہے نا، ان کی جب باتیں کی جائیں، ان کا ذکر کیا جائے تو روح بھی معطر ہو جاتی ہے، دل اور دماغ بھی معطر ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے ترجمے پر کسی میرے بھائی کو اختلاف ہے تو کسی عربی پڑھے سے ترجمہ کرا لو، الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، اس کا ترجمہ کرا لو۔ نشر الطیب، طیب من ذکر النبی الحبیب، یہ اس کا ترجمہ کرا دو۔ ایک ہی معنی ہے کہ جہاں حضور کے میلاد کی باتیں کی جائیں، میلاد بیان کیا جائے، وہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں۔ اب اس تعارف کے بعد، یہ میں نے صرف تعارف کرایا ہے دونوں کتابوں کا، اب یہ حدیث شریف حضرت جابر بن عبداللہ، وہ بات ذہن میں رکھیں کہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ کائنات کی ابتدا لائٹ سے ہوئی، روشنی سے۔ اب اس کی روشنی میں یہ حدیث شریف، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ تو کائنات کی ہر شے سے پہلے حضور کا نور تخلیق کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بڑے توجہ سے یہ سن لیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، اکثر علماء کے پاس ہے، نہ بھی ہو تو میں مہیا کر دوں گا، ملتی ہے مارکیٹ میں ملتی ہے۔ وہی علماء دیوبند کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھ کر نا، حدیث آگے جو بات لکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ توجہ چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے، اور ساری کائنات عرش والے رب نے اپنے مدینے والے محبوب کے نور سے تخلیق فرمائی۔ وہ میں آپ کو پوری حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا، آنا کا معنی ہے میں، آنا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور کا فیض ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں۔
وَكُلُّ الْخَلَائِقُ مِن نُورِی، اور ساری مخلوق اللہ نے میرے نور سے تخلیق فرمائی. میں اللہ کے نور سے، ساری کائنات میرے نور سے نبی پاک نے فرمایا. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اب سارا درس حدیث شریف جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چھٹے پارے کی قرآن مقدس کی وہ آیہ مقدسہ، آیہ مبارکہ بڑی ہی قابل توجہ ہے، اور یہ ساری زندگی اپنے دل پہ لکھ لیں. اس بات کا کوئی توڑ نہیں، نہ اس بات کو کوئی کاٹ سکتا ہے. بڑی اتھینٹک بات ہے، بڑی لکھی بات ہے، قرآن و حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. عرق ہوتا ہے نا، عرق، گلاب کے پھولوں کا عرق نکالا جاتا ہے. یہ جو بات کہنے لگا ہوں یہ قرآن و حدیث کا عرق ہے، نچوڑ ہے، عطر ہے، خلاصہ ہے. کہ حضور کے میلاد شریف کو، چونکہ آج لیلۃ المیلاد ہے، شب ولادت ہے، 12ویں شب ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں ابتدا میں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر. یہ اتنی بعظمت رات ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ گلزار حبیب جامع مسجد میں ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو شب قدر سے بھی افضل ہے. لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، اتنی برکتوں رحمتوں والی اور شب نور ہے. شب، سارے بولیں شب، اور یہ محفل بھی محفل نور ہے. اس لیے کہ ہم ذکر بھی اس ہستی پاک کا کر رہے ہیں جس کو قرآن میں نور فرمایا گیا. اب سارا میرا درس حدیث اور ساری گفتگو یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیں. میں پوری آیت پڑھتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد کا معنی ہے تحقیق، جاء کا معنی ہے آ گیا، تشریف لے آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے. تحقیق آ گیا، تشریف لے آیا، رونق افروز ہو گیا. کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. بے نیاز رب، اس کا تعارف، اس کی پہچان جو آیا ہے وہ کون ہے؟ تو فرمایا من اللہ نور، آنے والا نور ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آیا تمہارے پاس ہے. جاءکم، تمہارے پاس آیا، ایمان والوں کے پاس آیا. دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا. تو حضور کا تشریف لے آنا قرآن میں ذکر ہوا، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں حضور کا نام لیا جاتا. قد جاءکم من اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرمایا. حضور نبی ہیں یا نہیں؟ تو پھر رب نے یہاں کیوں نہیں فرمایا؟ جیسے لوگ بات کرتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے دو تشبیہیں دوں گا کہ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نبی، یہ نہیں فرمایا. قد جاءکم من اللہ رسول، اس آیت میں نہیں فرمایا. دوسری آیتوں میں ہے، دیکھیے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں جا کے بعد رسول کا لفظ ہے، لیکن اس آیت میں نہ نبی کا لفظ، نہ رسول کا لفظ، نہ لفظ محمد.
آیا من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو میں دعویٰ کرتا ہوں، اس لیے تو میں قرآن و حدیث کا دامن تھام کر اور 1400 سال میں لکھی جانے والی قرآن مجید کی تمام تفسیروں کا دامن پکڑ کر پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ لوگوں سنو، لوگوں سمجھو، لوگوں یاد رکھو کہ قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے۔ خدا کے لیے میرا ہوکا بھی سنو، میری بات بھی دل پہ لکھو۔ میں 1400 سالہ قرآن کی تفسیر ابن عباس سے لے کر امام سیوطی تک تمام تفسیروں کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بے نیاز رب نے قرآن میں میرے نبی کریم کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان فرمایا۔ اب بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے کہے جی کہاں لکھا ہے میلاد، تو میں پھر اس کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، پھر تیرے نصیب کی بات ہے، تیرے نصیب کی بات ہے۔ یہاں تو محدثین نے، اور کئی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، میں وہ باتیں بتاتا ہوں جن کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا۔ ہمارا عقیدہ اخباروں پہ مبنی نہیں ہے کہ اخبار کی خبر پہ بنیاد ہے، نہیں، نہ کوئی ڈائجسٹ نہ کوئی رسالہ، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ بھئی ڈٹ کے کہو کہ جس شخص سے بھی بات ہو قرآن میں کہاں میلاد لکھا ہے، کہو چھٹے پارے میں آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور، ہمارا دعویٰ ہے کہ نور کے عنوان سے میلاد بیان کیا گیا۔ اور دو باتیں یاد رکھ لیں، کہیں کہ جناب یہاں یہ نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نبی، نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ رسول، نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اس لیے فرمایا تاکہ پوری دنیا کو علم ہو جائے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے رب ذوالجلال نے تخلیق فرمایا تھا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کی گود میں ظاہر ہوا تھا۔ یہی سمجھے کہ کلاس لگی ہوئی ہے۔ گلزار بھی مسجد میں حضور کے عاشقوں کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے، اور ایک دین کا ادنا سا خادم سبق پڑھا رہا ہے، اسے آج سبق سمجھ کے یاد کرو، زندگی روحر مار نہیں کھاؤ گے۔ آپ بھی سوچیں یہ کیوں نہیں فرمایا، حضور نبی ہیں تو رب نے کیوں نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نبی، نہیں فرمایا، رسول نہیں فرمایا، نور اس لیے فرمایا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اور اس لیے نور کے ٹائٹل سے بیان کیا کہ حضور کے عاشق پتہ کیا کہتے ہیں، آج میلاد النبی ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، خدا کے لیے اپنا عقیدہ سمجھو یار، اپنا مسلک، اپنا عقیدہ اسے دل پر لکھو، یہ صرف شعر نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور خلاصہ ہے۔ میں پہلے آپ کو یہ کلام سناتا ہوں، بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اس لیے کہ آج میلاد النبی ہے، شب ولادت ہے نا، لیلۃ المیلاد، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور۔ لو جی آخری بات، دو باتیں آپ نے سمجھ لی، جن دوستوں نے سمجھی ہیں میں ان سے یہ توقع کروں گا یار اپنے مسلک کی تبلیغ کرو،
جہاں چار عاشق رسول بیٹھے ہوں ایک دوسرے کے سامنے اس طریقے سے بیان کرو جس طرح میں نے بیان کیا ہے. اسے سمجھو، بار بار سوچو میں نے کیا کہا ہے، کیا ترتیب دی آپ کو. آخری بات میں اپنی نہیں سنانے لگا، نہ کسی پیر صاحب کی بات ہے نہ کسی عالم کی بات ہے، حضور کی والدہ مائدہ کی بات ہے. دو باتیں میں نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں چھٹے پارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور نبی کریم علیہ السلام کی 3 حدیثیں سنائیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے حضور کا نور بنایا، اور قرآن میں فرمایا وہی نور تمہارے پاس تشریف لے آیا. حاجی محمد نوید اقبال صاحب اور حاجی محمد ندیم صاحب، ان کے والد صاحب پہلی دفعہ جب یہاں اس مسجد میں میلاد شریف ہوا تھا تو ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں نے میلاد کرانا ہے تو آپ ٹائم دیں. گزر پرانی مسجد ہوتی تھی تو ان کے والد صاحب نے ٹائم لیا تھا میلاد شریف کا. وہ بڑے اہتمام سے میلاد ان کے والد صاحب فرماتے. اللہ میلاد کی رات دعا کرتے ان کی قبر کو روشن فرمائے. اب ان دونوں بھائیوں نے بھی میلاد شریف کا اہتمام کیا اور شب ولادت کیا. شب میلاد یہ کتنے نصیب کی بات ہے، کیونکہ قرآن میں بھی نور اور حدیث میں بھی حضور کی اب سب سے پہلے نور. اب حضور کی والدہ مائدہ کیا فرماتی؟ نور کے ٹائٹل سے، نور کے عنوان سے نبی کریم کا میلاد قرآن میں کیوں بیان ہوا؟ اس لیے کہ اللہ بھی فرماتے تمہارے پاس نور آیا، حضور بھی فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا نور بنا، اور سرکار کی والدہ مائدہ کی گواہی ڈال لیں. گواہیاں تو 2 ہی کافی ہوتی ہیں. گواہیاں یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جس بات میں 2 گواہ ہو جائیں کافی ہیں. ہاں صرف ایک بات، کسی عورت پہ اگر معاذ اللہ غلط کاری کا الزام لگ جائے پھر شریعت نے 4 گواہ کہیں، پھر کتنے؟ وہاں 2 گواہوں سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ دینی شریعت یہ کہتی ہو سکتا ہے کسی نے شرارت کی ہو، کسی نے کسی پہ تہمت لگائی ہو اور کسی کی عزت خراب کرنا چاہ رہا ہو، تو یہاں شریعت مطہرہ ہے چونکہ مسلمان کی عزت اللہ کو بڑی پسند ہے، لہٰذا کسی عورت پہ اگر معاذ اللہ تہمت لگ جائے بدکاری کی تو شریعت کہتی 4 گواہ ہوں. اب گواہی تو 2 آدمیوں کی کافی ہے، لیکن سرکار کی والدہ مائدہ کی شہادت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پورا درس حدیث سمجھ میں آ جائے. حضور کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو پورے 9 ماہ مجھے کوئی تکلیف اذیت نہیں ہوئی. بصورت حمل جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے، عورتوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سرکار کی اماں پاک سیدہ آمنہ پاک فرماتی مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں یہ امانت تھی نا تو مجھے غیب سے کانوں میں آوازیں آتی تھیں اے آمنہ انکے حملت بسید العالمین، اے آمنہ تیرے شکم میں جو امانت ہے نا یہ تمام جہانوں کا سردار ہے. یہ محدث ابن جوزی جو غوث پاک کے ہم اثر ہیں، جو غوث پاک کا زمانہ ہے وہی محدث ابن جوزی کا زمانہ ہے. انہوں نے المیلاد النبی میں نقل کیا ہے کہ سرکار کی والدہ فرماتی میرے آوازیں رات کو کانوں میں آتی تھیں اے آمنہ انک حملت بسید العالمین، تیرے شکم میں جو امانت ہے نا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں. فرماتی ہیں کہ ولادت کا وقت جب قریب ہو گیا، مدت پوری ہو گئی تو فرماتی ہیں کوئی تکلیف نہیں، درد سے نہیں. لوگ دعائیں کراتے ہیں جی وہ 9 مہینے پورے ہو گئے، درداں نہیں لگ رہی ہیں دعا کرو. ڈاکٹر بھی لیڈی ڈاکٹر کہے گی کہ جب دردیں شروع ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے تو کچھ احساس ہی نہیں ہوا. فرماتی ہیں بس میں نے دیکھا خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا
نور کا ظہور ہوا جس سے پوری کائنات منور ہو گئی، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکدہ دیکھ لیا۔ خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الشمامت ما ثبت من السنہ میں لکھا۔ اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے الشمامت العنبریہ میں لکھا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو پوری کائنات جگمگ کرنے لگی، اسی لیے چراغاں کیا جاتا ہے، میلاد کی رات اسی لیے چراغاں کی، پوری کائنات جگمگ کرنے لگی۔ حضور پیدا جب ہوئے نا تو سرکار کی والدہ فرماتی ہیں مطیباً فلما وضعتہ مطیباً مقصولا مقہولا مدعونا مطیبا ساجدا للہ عز وجل۔ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا غسل فرما کے دنیا میں آئے۔ بچہ پیدا ہو تو غسل دیا جاتا ہے، فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور غسل فرما کے آئے ہیں، غسل نہیں دیا گیا۔ بچہ پیدا ہو تو آلائش ہوتی ہے نا بدن پہ، پھر دائی کہتی ہے ناڑو کاٹنا ہے، ناف۔ سرکار کی اماں پاک فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کی ناف ہے ہی نہیں۔ پھر فرماتی ہیں بالوں میں تیل لگاتی ہیں، اور فرماتی ہیں مدہونن، میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے بالوں میں پہلے ہی تیل لگا ہوا ہے، کنگھی بالوں میں ہوئی ہے، مقہولن کوہل سرمے کو کہتے ہیں۔ فرماتی ہیں بچہ پیدا ہو دائیاں کہتے ہیں لیاؤ نہیں سرما لائیے بچے نے۔ سرکار کی اماں پاک فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کی چشمان مبارک پہلے ہی سرمگی ہیں، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری۔ میرے آقا ناف بریدہ تشریف لائے، غسل فرما کے آئے، بالوں میں تیل بھی ہے، کنگھی بھی ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے، اور لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے مطیباً کہ جیسے ہی نور کا ظہور میری آغوش میں ہوا خوشبوئیں بکھر گئیں، اور میں نے دیکھا خوشبوؤں سے فضائیں معمبر و معطر ہو گئی جس سے مشام جام معطر ہونے لگے تھے۔ حضور کا جسد مبارک خوشبودار تھا پیدائش کے وقت، جسد اقدس خوشبودار تھا، اور سب سے بڑی بات کیا ہے فرماتی ہیں ساجدن للہ عز وجل۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پیدا ہوتے ہی میرے چاند نے رب کو سجدہ کیا، ساجدن للہ عز وجل، حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ حضور کی سکی پھوپھی جان حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب سجدہ کیا تو میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے غور سے یوں کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے سپرد کر دے، میں جانوں اور میری امت جانے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ۔ چونکہ شب میلاد ہے، میلاد کی خوشی میں رب نے جس گھر میں بھی بچی بچہ ہونے والا تھا نا، جس دن حضور پیدا ہوئے میلاد ہوا، جس گھر میں بھی بیٹی بیٹا ہونے والا تھا، 25 سیرت کی کتابوں میں حوالہ انڈر لائن ہے کہ ہر گھر میں اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا۔ صدقہ میلاد والے آقا کا ہر گھر میں بیٹا ہی عطا کیا۔ حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور چند جی فرمایا کرتے تھے کہ جس دے گھر اولاد نہ ہوندی ہوئے نا وہ نبی پاک دے میلاد دی منت من لے، میلاد کی منت مانے اور نیت کرے میرے گھر میں اللہ بیٹا دے تو میں نام رکھوں گا محمد، نام حضور کے نام پہ رکھوں گا، سرکار کا میلاد کروں۔ تو جب بھی بچہ پیدا ہو اس کا اصل نام رکھیں محمد،
بلانے کے لیے آگے ندیم لگا لیں، اکبر لگا لیں، وقاص لگا لیں، بلال لگا لیں، تو جب بھی بچوں کے نام رکھے تو کہیں اس کا نام ہے محمد، حضور کے نام پہ بلانے کے لیے نام رکھا ہے بلال، محمد بلال۔ جب بلائیں گے تو کہیں بلال بات سنو، وقاص بات سنو، حذیفہ بات سنو، عدنان بات سنو، رضوان بات سنو، وہ بلانے کے لیے۔ اور ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا ہے بچوں کے نام حضور کے نام پہ رکھو محمد۔ لیکن جہالت کی یہ حالت ہے، اللہ معاف، اللہ معاف، جہالت اتنی ہے، کسی کا نام رکھے نا محمد یا احمد تو محلے کی عورتیں پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں توبہ کرو یار، کلمہ شریف پڑھو۔ کہتے جی وہ فلانی عورت آئی سی دی نام بڑا پارا ہے، یہ نام بڑا پارا ہے۔ میں نے کہا یہ نام تو برکت والا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام۔ 5-10 منٹ نماز آج لیٹ نہ پڑھنے، اور یہ بھی فکر رہتی ہے نا کہیں تھے آج نماز نہیں ہونی، شادی ہوئے گی، سارے بے نماز نہیں بیٹھے۔ کئی لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سارے بے نماز ہی کٹھے ہوئے ہیں۔ میں وڈا نمازی ہاں جڑا سب تو آخر وچ آ کے آکھے تھے جی نماز اج نہیں ہونی، تو پھر میں کہ یار انج نہ کر زیادتی، یہ سارے نمازی بیٹھے شریف آدمی 5 ٹائم تے نمازی، تے اے نہ آکھیا کر یار جتھے اج نماز نہیں ہونی، اے بے نماز نہیں ہے، نمازی نے۔ لو آخری بات وہ میرا دل چاہتا ہے آپ کو سنا دوں، یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا جی نام بڑا پیارا ہے، کسی بچے کا نام رکھے نا محمد حسن، میں ایک کیا بچہ اور کہتا ہے جی نا تسی رکھنا ہے، میں کہ بھی ویکھ لیں کل تو آ جانا تو آخنا جی یہ ماما دی نہیں، یہ نا نہیں، اساں ہن ڈرامے چ نا سننے ہندوؤں دے وہ نا رکھنے، حقیقت ہے۔ اور میں لوگ دم کرانا ہوندے تو میں نے بچی دا نا کی تو وہ ڈرامے میں جڑی ہندو عورتاں دے نا نے وہ بچیاں دے نا رکھے تے خدا بھلا کرے ساڈا انہاں بیبییاں دا۔ وہ پتہ کی آندے یہ پرانا نا ہے جی، عائشہ نا رکھیے تے آندے، میں کہ 10 ذرا عائشہ نا کنا برکت والا ہے، 18 آیتاں حضرت عائشہ صدیقہ دی شان میں سورہ نور آ جی، ہاں تے یہ بیبییاں دی جی یہ دیکھو نا جی یہ تے پرانا نا ہے عائشہ میمونہ، حضور نے جس آخری حضور دی زوجہ، حضور نے 11 ازواج نال نکاح فرمایا، آخری زوجہ مکرمہ انہاں دا نام ہے میمونہ۔ مکہ شریف تو مدینہ شریف جائیے نا، سبحان اللہ، اج بھی وہ زیارت میں 4 دیواری بنی حویلی، اج بھی وہ دے باہر سنگ مرمر دی تختی لکھی، اتنے لکھے ہاذا قبر ام میمونہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی برکت والی خاتون نے جنہاں نال نبی کریم نے سب تو آخر وچ نکاح فرمایا۔ تو جی آکھی جی میمونہ راہ رکھو، عائشہ نام رکھو، سمر فاطمہ رکھو، نور فاطمہ، نور النساء، یہ جی پرانے نام نے پرانے، میں کہ پھر ہندوؤں دے نام تسی رکھنے شروع کرتے۔ بدبختی ہے نا، بچے دا نام رکھیا محمد حسن، تیجے دن ہی دی ماں جڑی بچہ چکیا تے آ گئی، ہاں جی محلے دیاں عورتاں دی نام بڑا بھارا رکھیا تسی، میں کہ جنت دے جواناں دا نام ہے۔ لو لفظ محمد کی برکت، چونکہ شب میلاد ہے نا، اس نام کی بڑی برکت۔ وہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اشتہار لوکاں چھاپنے نا یا خط لکھنا تو تے لکھ دینا مولانا سردار احمد، تو حضرت صاحب نو بڑی تکلیف ہوندی سی، وہ پین لے کے نا خط آنا تے اپنے نام تو پہلے لکھنا محمد سردار احمد۔ آپ فرماندے سن ماں باپ نے نام رکھیا سردار احمد تے میں اپنا نام رکھیا محمد سردار احمد۔ سید محفوظ الحق شاہ صاحب اتنے کھجور والی مسجد آئے تھے، اسٹیج سیکٹری نے آکھا جی اب تشریف لاتے ہیں محفوظ الحق شاہ صاحب، انہوں نے کہا یار میرا نام تے نہ بگاڑ، میرے ماپیاں میرا نام رکھیا محمد محفوظ الحق، وہ اشتہار بچے غلطی کر بیٹھے، انہوں نے لکھا محفوظ الحق شاہ بورے والا، انہوں نے کہا تسی میرا نام ہی بگاڑ چھڑیا، میرے ماپیاں میرا نام رکھیا محمد محفوظ الحق، جدوں بھی فون کرنا نا انہوں نے کہنا جی محمد محفوظ الحق بورے والا سے عرض کر رہا ہوں، وہ کنسن پورا نام لینا چاہیے۔ یہ لفظ محمد بڑا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو
اچھا یہ نام جو تو لیا جائے نا تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. لو حدیث شریف درس حدیث ہے، اس حدیث سے ختم کرنا. قیامت دے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تعال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نہیں فرمائے گا محمد تشریف لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بے شمار مخلوق دوڑاں لا کے آواز سے جائے گی، بے شمار مخلوق دوڑ دی جائے گی. اللہ کریم فرمان گے میں تانوں تے نہیں بلایا، تسی کدھر آ گئے ہو؟ میں تے بلایا اپنے پیارے محبوب محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب رسول نو بلایا، تانوں نہیں بلایا. تو بڑی پیاری حدیث ہے، یہ اتنے ختم کریے پھر اذان ہوئے گی. کوئی میرا دینی بھائی نماز دے بغیر نہ جائے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. بس یہ میلاد شریف دا تاں فائدہ ہونا ہے جے نماز پڑھاں گے، تے جے نمازاں ضائع ہون گیاں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے اذان ہوئے گی، تسلی نہ اطمینان، کوئی جلدی نہیں. سنتاں پڑھاں گے آپ سکون نال، پھر سکون نال با جماعت نماز دعا منگ کے جاواں گے انشاءاللہ. لو سنو حدیث شریف، اللہ کریم فرمان گے میں تانوں نہیں بلایا، میں تے بلایا اپنے محبوب نو. ہائے ہائے ہائے، وہ سارے بندے آکھن گے یا اللہ نام دا مغالطہ لگ گیا. ہائے نام دا، یا اللہ نام دا مغالطہ لگا ہے. کیویں مغالطہ لگا ہے؟ کوئی آکھے گا میری ماں نے میرا نام رکھیا محمد، کوئی آکھے گا میرے باپ نے میرا نام رکھیا محمد، کوئی آکھے گا میرے مرشد نے میرا نام رکھیا سی محمد. نام دا یا اللہ مغالطہ لگا ہے. بلایا تو اپنے محبوب نو ہے تے لفظ محمد بولے تے نام دا مغالطہ لگا تے اسی بھی بھجدے آ گئے ہیں. ہائے ہائے، اللہ فرمائے گا جنوں میرے محبوب دے نام دا مغالطہ لگا ہے نا، واپس نہ جاؤ، او جنت دے دروازے کھلے نے، سیدھے اندر چلے جاؤ. لو دسو اے نام دیاں کنیاں برکت ہے. اسی واسطے اسی آخنے ہاں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. عرب وچ اج بھی نہ پاویں ماپے نے جڑا مرضی رکھیا ہوئے نا، جدوں عرب ایک دوسرے نو بلاندے نے تے آندے نے محمد. محمد او دا نام تاں لیندے نے بھی یہ نبی پاک دا غلام ہے. وہ نام پاویں او دا کوئی ہوئے، سعد زیادہ نہ عربی، سعد بچیاں دا نام جڑا نا عربیاں نو، میں عرب دی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے، کچھ کتاباں دیکھدا رہنا. وہ عرباں کا بچہ جمع زیادہ بہت اچھے اچھے نام رکھ دیں، بلال بھی سارے، ابو بکر، عمر، عثمان، سب نام رکھ دیں. زیادہ نام بچیاں دا سعد، سعد بلان بھی سوکھا، لکھنے بھی سوکھا. وہ میں ایک عربی دے کر گیا شام جدوں زیارات تے گیا، وہ دے بچے دا نام سی سعد، محمد سعد. وہ جدوں بھی بلائے نا تو کہے تعال یا محمد. میں کہ تواڈے بچے دا نام محمد بھی؟ وہ کہنے لگا نہیں اے سعد ہی ہے، پر ساڈے عرباں دا رواج ہے اسی ایک دوسرے نوں بلانا ہوئے تو محمد کہہ کے بلانا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ سرکار دا یہ میلاد دی خاص رات ہے. آؤ اس رات جڑی اسی یہ سرکار دی شان دیاں گلاں بیان کیتیاں، میرے واسطے تواڈے واسطے اللہ ذریعہ نجات فرمائے. یہ نام، اس نام وچ رب رکھے ہیں شفاواں نے. تیرا نام لیاں کہہ دیو کو نہیں ڈر، خیر ہی خیر ہے، کوئی انشاءاللہ پابندی کوئی نہیں. تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے. تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے. کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ ساڑی بہتری واسطے. اے بیماریاں جڑیاں ہوندیاں نسیاں بیمار ہو گئے ہیں جی، تکلیف ہو گئی، یہ سانو گناہ تو پاک کرنا ہوندیاں. حدیث شریف ہے کہ جدوں کسے مریض دا پتہ کرن جاؤ نا تو دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کرو لا باسا طہور انشاءاللہ، نہ گھبرا، یہ جڑی تکلیف بیماری آئی نا یہ تینوں پاک کرن واسطے آئی ہے. جدوں کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے پڑھیا کرو صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. تے جے بہتا مختصر کرنا تے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں اللہ دلاں وچ حضور دا محبت تے پیار تے عشق ہمیشہ سدا سلامت رکھے تے جڑے میرے دینی پائی حضور دا میلاد دا مہینہ آیا چند چڑھیا چہریاں تے رونق آ گئی دل مسرور ہو گئے نے تے انہاں گلیاں سجائیاں گھر سجائے میلاد دیاں محفلاں منعقد کیتیاں لنگر میلاد پکایا اللہ سب دیاں محبتاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے تے دلوں دعا کرو جڑے بیمار نے اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما تنگ دست نے مالک انہوں نے خوشحالی نصیب فرما بے اولاد نے میرے سیدہ زہرا پاک دے شہزادیاں دا صدقہ یا اللہ سب بے اولاداں نیک اولاد عطا کر جنہاں دیاں تیاں نے پتر نہیں صدقہ میلاد والے آ یا اللہ ربیع الاول دی 12 نو ہر گھر تو میلاد دے صدقے بیٹا ہی دیتا نا تے جنہاں گھر تیاں نے پتر نہیں نا یا اللہ تیری عظمت دا واسطہ صدقہ میلاد والے آقا دا اگلے سال میلاد آن تو پہلا انہوں نے نیک صالح ولی صفت بیٹا عطا فرما وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وإطرته بعدد كل معلوم لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سارے دوست صفحہ بناؤ اذان ہوئے گی تسلی نہ اطمینان نہ